بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم اللہ کی بات کر لیں ذمہ مات لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ کل شوا کلانی. آج اپنی قوم کے سامنے رکھوں گا. آج تو شانہ کیس کرنا ہے. عمران خان صاحب کی سزا معطل ہو چکی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ قسم داتا ہے اپنی قسم. اللہ اپنی پاور ڈالتا ہے. اللہ اپنی مدد کرنے کے لیے اپنی پاور ڈالتا ہے تو اللہ کر دیتا ہے. اللہ نے پاور ڈالی تھی کہ میں عمران خان صاحب کی مدد کروں گا. لازم آج کا دن تھا. اللہ نے عمران خان صاحب کی مدد کی تو اب توشانہ کیس معطل ہو چکا ہے. تو اللہ کے لاکھ لاکھ شکر سے اب توشانہ کیس کے معطل ہو چکا ہے. کچھ توشانہ کیس بھی نہیں تھا. کلی میں بتاتا ہوں کہ خرید عمران خان صاحب نے خریدی تھی اور عمران خان صاحب نے پیسے دے کے خریدی تھی. اور توشانہ کیس تھا کہ خرید عمران خان صاحب نے خریدی تھی اور پیسے دے کے خریدی تھی. اب دیکھو نواز شریف نے مرسیڈیز بینز خریدی, BMW پروف کی تھی, پیسے بھی نہیں دے کے خریدی, انہیں فری میں خریدی, انہیں جا کے فضول خریدی. اس کے بعد کیس کیوں نہیں لگا؟ اس کے بعد کیوں نہیں لگا؟ بس ہم تو دعا کرتے عمران خان صاحب رہا ہو عید سے پہلا. ہم کو عید گفٹ عمران خان صاحب, ہم کا دل عمران خان, ہم کی جان عمران خان ہے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر سے عمران خان صاحب رہا ہے. تو ہم کو بہت خوشی ہے کہ عمران خان صاحب رہا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. عمران خان صاحب کہ تو شانہ کیس ہے معطل ہو چکا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں میں. معطل ہو چکا ہے تو معطل ہو چکا ہے. تو اب اس کے نئے جوتا بھی اتار رہے تھے ایک ویڈیو پر. ہم سے وہ بھی کرتے تھا کہ ذرا سمجھ آ جائے. تو معطل ہوا ہے کیس کیا ہوا ہے؟ تو شانہ کیس ہوا ہے. تو شانہ کیس معطل ہو چکا ہے. اس کا تو سزا ختم ہو چکی ہے. عمران خان صاحب کی تو شانہ کیس کے اندر سزا ختم. فضول کا تو شانہ کیس تھا. عمران خان نے خرید ویٹ کل سنو خرید عمران خان نے لی تھی, پیسے دے کے لی تھی. عمران خان نے پچھلا کہ عمران خان صاحب فار میں پھینکے کدھر کرے عمران خان صاحب والی خرید کو, پر کچھ نہیں ہونے والا. پھر کیس کے اوپر آیا گیا. تو ہم ذرا نئی وجوتا کو عمران خان صاحب کے وکلا نئی وجوتا کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ذرا وکیب تارے ہیں سماج معطل ہو گیا تو وہ بھی ضابطہ ہے کہ ذرا وہ نہ ہم سنیں گے. ذرا عوام کو بتاؤں گا وہ نہ اس کی وکلا کی سننے کی بات تو لوگ کچھ عوام کو سمجھ آئے گی تو کس کی بات کر رہے کدھر ہو رہا ہے. کہ بس سنو گے آرام سکون نہ سنو گے عوام. ٹھیک ہے ذرا 2 سیکنڈ تو وہ نہ سننی ہے. ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین صبر آج آپ کے سامنے یہ گزارش رکھنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کیس کے اندر خان صاحب اور بشرا بی بی کو جو سزا ہوئی تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دی ہے. ہم اس وقت سپریم کورٹ کے اندر آئے ہیں اور یہاں پر وہ نہ سنو جو ہے راستے میں ہمیں جو ہے وہ روک لیا گیا. ہمارے وکلا بھائی ابھی بھی باہر گیٹ کے باہر کھڑے ہیں اور اسلام آباد پولیس کے جو اہلکار یہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا جی کہ ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں جی کہ آپ وکیل ہیں یا نہیں ہیں. ہر روز آ کر اس جگہ کے اوپر پیش ہونا, عدالت کے اندر آنا, صرف انہوں نے دیکھا کہ جو ہے عدلیہ کے حق میں نعرے انہوں نے لگائے ہیں وہاں پر, تو شاید اس وجہ سے کہ یہ جو 6 ججز کے حق میں نعرے کہیں یہاں پر نہ لگا دیں یا یہاں پر آ کر 6 ججز کے حق میں کوئی بات نہ کر دیں. تو انہوں نے ہمارے دیگر بھائیوں کو روکا ہے, وہ ابھی نہیں آ سکے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل ہم دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کی طرف آئیں گے اور یہاں آ کر اپنا موقف جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. آج بھی ہمارا موقف کلیئر ہے کہ 7 رکنی بینچ بنایا گیا ہے تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فل کورٹ بنائی جائے. پک اینڈ چوز والا جو معاملہ ہے وہ نہ کیا جائے. جب 6 ججز نے سپریم کورٹ کو یہ خط لکھا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو, تو اس وقت قاضی صاحب کو چاہیے تھا کہ 100 موٹو لیتے ہوئے فل کورٹ بناتے اور جن ایجنسیوں کے اہلکاروں کی طرف سے دھمکیاں ملی ہیں ان ججز کو ان کو بھی بلایا جاتا اور یہاں پر لائیو پروسیڈنگز دکھائی جاتی. ایسے شخص کو بلا لیا گیا, ایسے شخص کے ساتھ ملاقات کی گئی جو فارم 45 کے مطابق ہارا ہوا ہے, فارم 47 کے اندر دھاندلی کر کے وہ سلیکٹ ہوا ہے. اس شخص کو
جس کے خلاف ہمیں ججز کے گریوینسز ہیں، انہوں نے کہا کہ انتظامیہ اور ایجنسیوں کی طرف سے مداخلت کی گئی، اور اس کے سب سے بڑے بینیفیشری کون تھے جو اس وقت اقتدار میں بٹھائے گئے ہیں۔ تو اگر چور کو یہ کہا جائے گا کہ آپ چوری کا خود فیصلہ کرو، تو وہ کیا جو ہے وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے گا؟ کیا کبھی پاکستان میں ایسے ہوا ہے کہ قاتل کو کہا جائے کہ آپ ہی اس قتل کے اوپر فیصلہ کرو کہ آپ خود کو ہی سزا دو؟ تو کیا وہ خود کو سزا دے گا؟ یہ کیا گیا کہ اس کو معاملہ بھجوایا گیا کہ وہ کمیشن بنائے۔ آج ریٹائرڈ جسٹس نے اس کے اوپر یہ کہہ دیا ہے کہ میں اس کی ذمہ داری لینے سے انکار کرتا ہوں اور میں اس کمیشن کی سربراہی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد سو موٹو لیا گیا، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 6 ججز کو انصاف دیا جائے۔ یہ جو ججز کو انصاف دینے کی بات کر رہے ہیں، یہ اس ملک کی عوام کو انصاف کی بات کریں، اس ملک کو انصاف دینے کی بات کریں، کیونکہ اس ملک میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ اداروں کی طرف سے مداخلت کی گئی، اور اس کے اوپر نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیشہ اس وقت یہ کہا کہ فلاں ایجنسی جو ہے وہ ججز کے اوپر پریشرائز اس کو کر رہی ہے۔ آج وہ نہیں بول رہے۔ وہ کیوں نہیں بول رہے؟ کیونکہ اس کے سب سے بینیفیشری بڑے وہ ہیں، اور اس کے بینیفیشری ہونے کی وجہ سے وہ اس کے اوپر خاموش ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ کمیشن بنایا جائے گا۔ آئین میں بڑا واضح ہے، انتظامیہ اور عدلیہ دو الگ الگ ستون ہیں ریاست کے، تو انتظامیہ کو کیسے عدلیہ کے اوپر سربراہ بنایا جا سکتا ہے؟ عدلیہ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس نے اگر 6 ججز نے مطالبہ کیا ہے تو پہلے تو یہ حق بنتا تھا چیف جسٹس عامر فاروق کا کہ اس کے اوپر جو ہے ایکشن لیتے ہوئے کارروائی کا آغاز کرتے اور توہین عدالت کی کارروائی کرتے۔ جہاں پر جج زیبا چودھری کے حوالے سے عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے، تو عمران خان صاحب کے اوپر توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ کر دی گئی تھی، اور چیف جسٹس اس وقت کے جو تھے عطر من اللہ صاحب، انہوں نے سو موٹو لیتے ہوئے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی تھی، بینچ بنا دیا تھا۔ تو جب 6 ججز انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے کام میں مداخلت کی جا رہی ہے، ایک جو کولیگ ہے وہ ہاسپٹل میں پہنچ گیا ہے، اتنا اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا ہے، ججز کے گھر میں کیمرے لگائے گئے ہیں اور بلب کے اندر کیمرے اور ویڈیو ریکارڈنگ والا کار لگا کر ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، اور ایک جج کے بہنوئی کو اغوا کر کے اس کو الیکٹرک شاک لگائے جا رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر بجائے یہ کہ وہ خود سو موٹو لیتے، توہین عدالت کی کارروائی کرتے، وہ خاموش رہے۔ یہی معاملہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے اس وقت رکھا گیا، تو کیوں نہیں اس وقت سو موٹو لیا گیا؟ آج بھی یہی المیہ ہے کہ ہم دیکھا 5-6 منٹ کی ویڈیو تک سمجھا کہ عمران خان کی موٹو لو چکی، اللہ کا لاکھ شکر تھا اس کا بھی۔ تو ذرا ہم آگے تھوڑی ویڈیو خوش ہو کر ٹیا تھوڑی اس کر کے ہم شکر کیا لیا اب سنی۔ جی، توشہ خانہ فیصلہ معطل ہونے کے بعد جو وکلا ہیں نعیم پنجوتا کی قیادت میں اس وقت سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ نعیم پنجوتا صاحب بتائیے گا کیا مقصد یہاں پر مارچ کرنے کا سپریم کورٹ کے باہر؟ دیکھیں، وکلا کی کثیر تعداد جو ہے وہ باہر تھی، اور وکلا کو ابھی ہمارے بھائی ابھی پیدل چل کے آ رہے ہیں اور کہیں وہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وکلا کو اندر جانے سے روک دیا گیا۔ کیوں روک دیا گیا؟ کیونکہ یہ عدلیہ کے حق میں بات نہ کرے۔ ہمارا حق ہے عدالت کے اندر جانا، عدالت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا، مشکل سے 3-4-5 وکلا ہم اندر جا سکے ہیں، باقی وکلا کو باہر روک لیا گیا۔ ہم نے آواز اٹھانی ہے، عدلیہ کے حق میں آواز اٹھانی ہے، آئین کی بالادستی کے لیے آواز اٹھانی ہے، اور اپنے اس پوری قوم کو انصاف دلانے کے لیے آواز اٹھانی ہے، عمران خان کو انصاف دلانے کے لیے، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو انصاف دلانے کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے، ان ججز کو انصاف دلوانے کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے، وہ ہمارا حق ہے۔ الحمدللہ آج توشہ خانہ کیس کے اندر قوم کو جو ہے بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ توشہ خانہ کیس کے اندر سزا جو ہے وہ معطل کر دی۔ وہ خبر ہم دے چکے ہیں، یہ بتائیے گا کہ سو موٹو جو آپ مطالبہ کر رہے تھے وہ لے لیا گیا ہے، اب کیا مطالبہ آپ لوگوں کا؟ ہمارا مطالبہ ہے فل کورٹ جو ہے بنائی جائے، ہمارا مطالبہ ہے پک اینڈ چوز نہ کیا جائے، ہمارا مطالبہ ہے کہ ساتھ وہ ججز جن کے اوپر پھر کہیں سے پریشر ڈال کے جیسے پہلے ڈالا گیا ان لوگوں کو ہی نہ بٹھایا جائے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کے لیے فل کورٹ بنائی جائے، توہین عدالت کی کارروائی کرنی ہے نا، کریں ہمارے خلاف، ہم مطالبہ کریں گے، ہم آئے ہیں، ہمارا حق ہے، اور فل کورٹ جب تک نہیں بٹھائی جائے گی۔ ہم دیکھا اب 2 ویڈیو میں شو کیا سمجھا کیوں کی تو شان کی مزل ہے متل
اللہ کا لاکھ لاکھ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کرم رکھتا ہے اس کو کرم رکھتا ہے. یا رب یا محمد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کے عمران خان کو اللہ نے طاقت دیا. تو آخر پاکستان زبان عمران خان بھائی زندہ باد.